لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ یہ ہمارا 13واں درس ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع کو لے کر. رب العالمین ہمیں سیرت نبی پڑھنے سمجھنے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظیم خدمات ہیں ان کو گہرائی سے پڑھنے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. گزشتہ جو درس تھا ہمارا، اس میں نے آپ کے سامنے ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی زندگی میں جو مصائب، جو مشکلات، جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوئی تھیں، جن کا انہوں نے اپنی زندگی میں سامنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اسلام کی خاطر جن مصائب و مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، ان تمام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. بطور خلاصہ آپ ملاحظہ کریں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں تھی. مکی دور میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا، بجوز اس کے کہ مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور غلبہ حاصل تھا. مکی دور میں یہ سب چیزیں نبی کے پاس نہیں تھیں. مکی دور میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ کفار مکہ کا ایک عمومی طریقہ تھا ستانے کا. ایک تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں نبی سے پہلے جتنے سارے انبیاء آئے تھے ساروں کو وہ جادوگر، کاہن، مجنون کہا کرتے تھے. سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے نا، یہ لوگ، قوم کے لوگ ان کو اسی طرح سے پاگل، مجنون کہا کرتے تھے. جہاں اس سرزمین پر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کو تسلی دیتی تھی، وہیں پر ساتوں آسمانوں سے خدیجہ کے رب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیتیں اور یہ تمام معاملات کے حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کی کبھی بھی ہمت پست نہیں کی، بلکہ جو کچھ پریشانیاں سامنے آتی آپ ان کا مقابلہ کرتی تھی، نبی کو آگے بڑھاتی، ہمیشہ نبی کو تسلی دیتی. بحیثیت بیوی جو کردار ہونا چاہیے تھا انہوں نے مکمل نبھایا، اور کبھی بھی ایک پل بھی نبی کی ہمت انہوں نے پست نہیں کی، بلکہ ہمیشہ نبی کو آگے بڑھایا، نبی کی ہمت افزائی کی. اور ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا جب نبی کا مکمل ساتھ دینے لگی تو کفار مکہ نے ایک منصوبہ بندی اختیار کی کہ ہم محمد اور خدیجہ کو ان کے گھریلو مسائل میں الجھا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ دعوت کا کام نہ کر سکیں، دعوت دین سے دور رہ جائیں. گھریلو مسائل میں ان کو الجھانے کی ناپاک کوشش کی گئی، مگر رب العالمین نے ان کی اس کوشش کو مکمل ہونے نہیں دیا کہ انہوں نے نبی کی جو بیٹیاں تھیں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے، ان کا طلاق کروا دیا، نبی کی بیٹیوں کا طلاق کروا دیا. لیکن فوراً ام المؤمنین رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو جاتا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں تھیں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی تھی. ان میں سے جو سب سے پہلی بیٹی
بیٹی تھی، جو بڑی بیٹی تھی، ان کا نام تھا زینب رضی اللہ عنہ، اور زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے ابو العاص، ان کا نام تھا ابو العاص، کنیت ابو العاص تھی، آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے باکس بھی ڈالا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ دیگر جو 3 بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو رقیہ تھی جن کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، پھر جب انہوں نے طلاق دیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پھر اور ایک بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نام تھا عتیبہ بن ابی لہب، ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ دونوں بیٹوں سے ان کی شادی ہوئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم کی۔ اس بیٹی کو بھی انہوں نے طلاق دے دیا تھا ابو لہب کے کہنے پر، پھر ان کا نکاح بھی عثمان بن عفان سے ہوتا ہے۔ پھر آپ کی ایک لاڈلی اور شہیدی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں زینب رضی اللہ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ عنہ، جو نیچے میں نے نقشہ ڈالا ہے وہاں آ جائیں آپ، اوپر میں نے 4 بیٹیوں کے نام ڈالے ہیں، اس کو چھوڑ کر نیچے آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹے کا نام علی تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں جانب علی میں نے لکھا ہے، بیٹے کا نام علی تھا، اور بیٹا ابھی چھوٹی عمر میں تھا، بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، انتقال کر گیا۔ زینب رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا علی جن کا نام تھا، زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی ان کی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک بیٹی تھی ان کی امامہ ان کا نام تھا، وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ بائیں جانب امامہ ان کا نام تھا۔ اور اسی امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز اٹھا کر پڑھا کرتے تھے، کبھی سجدے کو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھ دیتے، پھر جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے نا تو نبی ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، ہاتھ میں اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہی امامہ ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ زینب رضی اللہ عنہ کے جو شوہر ہیں نا ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی سے متعلق چند باتیں پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ دیکھیں گزشتہ 3-4 ہفتوں سے میں نے آپ کے سامنے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی ہے، اور آج ابو العاص رضی اللہ عنہ کی زندگی بیان کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ مکمل ہم جو ہمارا سیرت جو چھوٹا تھا نا، جو ہم موقوف کیے تھے وہاں سے گزریں گے، لیکن درمیان میں ان شخصیات کو آپ کے سامنے بتانے کا مقصود یہ ہے کیونکہ ان کا رول اور ان کا کردار نبی کا ساتھ دینے میں اور ان کا کردار سمجھنے کے بعد ہم کو حقیقی معنوں میں نبی کی جو قربانیاں تھی، نبی کے ازواج مطہرات کی جو قربانیاں تھی دعوت اسلام کو لے کر، دین اسلام کو لے کر، اور پھر نبی کی جو بیٹیاں تھیں ان کی جو قربانیاں تھیں، ساری چیزیں ہم کو تبھی معلوم ہوگی۔ یہ سب جاننے کے بعد ہی ہم حقیقی معنوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے درمیان میں یہ موضوعات چھیڑ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے جہاں تک بات کسی بھی کتاب کے حوالے سے متعلق ہے، جب کسی سیرت بیان کی جاتی ہے، کسی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو عموماً بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تو جو صحیح باتیں ہیں نا وہ تقریباً ہر کتاب میں موجود ہوتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے کسی ایک کتاب کا حوالہ دے کر نہیں بتاؤں گا۔ عموماً جو باتیں ہیں وہ ساری کتابوں میں ہم کو مل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی خاص بات کسی خاص کتاب میں ہے تو میں اس کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے گزروں گا، ورنہ یہ ساری باتیں سیرت کسی بھی کتاب میں آپ کو انشاءاللہ مل سکتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جن کتابوں کو میں نے پڑھا ہے اور جن کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے تاریخ دمشق ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، تاریخ الاسلام ہے امام ذہبی کی، الطبقات الکبریٰ ہے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، معرفت الصحابہ ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ ان کتابوں کا خلاصہ اور ان کتابوں سے پڑھ کر میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ جہاں تک بات ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نام کی ہے، مورخین اور سیرت نگار نے بہت اختلاف کیا کہ ان کا نام کیا تھا۔ بعض نے بتایا کہ ان کا نام لقیط تھا، بعض نے بتایا یاسر ان کا نام تھا، بعض نے یاسین بتایا، بعض نے محشم بتایا، بعض نے محشم، بہرکیف جو کچھ ان کا نام تھا یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئے، ان کا نام جو کچھ بھی رہا ہو یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور رہے، ابو العاص رضی اللہ عنہ ہی سے یہ جانے جاتے ہیں، اور سیرت کتابوں میں یہی نام سے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اور زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ بتایا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال ہوئی
نبی کی عمر 30 سال کو پہنچی تھی کہ اللہ نے آپ کو زینب رضی اللہ عنہا کی اس عظیم نعمت سے نوازا تھا. آپ کی ولادت ہوئی تھی، نبوت سے 10 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. اب زینب رضی اللہ عنہا دو عظیم شخصیات کی نگرانی میں اپنی تربیت پا رہی ہیں. ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کے ماں باپ دونوں کے دونوں نیک انسان ہیں، دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں. تو جب یہ جوانی کی عمر میں پہنچی تو سارے مکے میں، عرب کے لوگوں میں ان کا بول بالا ہونے لگا. سارے لوگ اپنے بیٹوں کا رشتہ ان کے لیے پیش کرنے لگے، مگر کسی کا رشتہ انہوں نے قبول نہیں کیا. الغرض بعد میں ابو العاص رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا رشتہ پیش کیا. جانتے ہیں ابو العاص کون ہے؟ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا حالہ نام کی خاتون تھی جو خدیجہ کے بہن ہیں، یہ حالہ کے بیٹے ہیں. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں اور یہ رسول اللہ کے گھر آیا کرتے تھے اپنی خالہ سے ملنے کے لیے، اپنی خالہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو خود رسول اللہ اور ام المؤمنین خدیجہ دونوں کے دونوں ابو العاص رضی اللہ عنہ کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے نیک اوصاف سے واقف تھے، اچھی طرح جانتے تھے. تو جب زینب رضی اللہ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے سامنے پیشکش کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص سے کرا دیتے ہیں، آپ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اچھی طرح واقف ہیں. تو جیسے خدیجہ نے پیشکش ظاہر کی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکرایا نہیں. اب خدیجہ کی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کو فوراً تسلیم کیا اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کروا دیا. تو اس طرح یہ رشتہ ہوتا گیا. ابھی نبوت نہیں ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی بننے سے پہلے کا یہ واقعہ. شادی ہو گئی، پھر نکاح ہوا، زندگی گزارتے گئے. ابو العاص رضی اللہ عنہ کے اندر جو نیک اوصاف تھے، جو نیک صفات ان کے اندر تھیں، وہ بہت امین انسان تھے، امانت دار انسان تھے، بہت سچے انسان تھے. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ مِن رِجَالِ مَكَّةَ مَعْدُودِينَ مَالًا وَأَمَانَةً وَتِجَارَةً. مکے کے جو چنندہ لوگ تھے، جو تجارت کیا کرتے تھے، جو امانت دار تھے اور جو مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، ان میں سے ابو العاص کا بھی شمار ہوتا ہے. ایسا ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. گویا کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ مالدار انسان تھے، تاجر انسان تھے، امانت دار انسان تھے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھے. تو لہٰذا جب ان کا نکاح ہوا تو زینب رضی اللہ عنہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی. ایک بار ہوا یہ کہ تجارت کی غرض سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران نبی ہونے کا اعلان کر دیا. جب یہ باہر تھے، مکے سے باہر تھے، انہیں خبر ملی کہ سسر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. خبریں ان کو ملنے لگی، لہٰذا انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب مکہ آئے تو خبر کی تصدیق ہو گئی ان کو. دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اپنے گھر آتے ہیں زینب سے بات کرنے کے لیے، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے. جیسے ہی آتے ہیں تو زینب رضی اللہ عنہا کو بڑی امیدیں تھیں. یہ پہلے اسلام قبول کر چکی ہیں، اپنے شوہر گھر پر نہیں ہے مگر یہ اسلام قبول کر چکی ہیں اپنی باپ کی بات کو مان کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر زینب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی ہیں. جب ان کے شوہر آئے ابو العاص گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی مسلمان ہو چکی ہیں، نبی کی بیٹی مسلمان ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا تم نے اسلام قبول کرنے میں بہت جلدی کر دی ہے. لہٰذا زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو دعوت اسلام دیا، دین اسلام کی طرف بلایا، لیکن وہ بہت چالاک اور عقل مند انسان تھے. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، گھر سے باہر چلے گئے. زینب رضی اللہ عنہ جو امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ میرے شوہر میری بات مان جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، لیکن وہ امیدیں ساری کی ساری ٹوٹ گئیں. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، باہر کعبۃ اللہ میں آ گئے. کعبے کے پاس آیا تو دیکھتے ہیں کہ سسر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہیں. نبی نے پھر سے ان کو دعوت دین دی، نبی نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، واپس گھر آئے. زینب سے کہا کہ میں ابھی آپ کے ابا جان سے مل کر آ رہا ہوں، آپ کے ابا جان نے بھی مجھے دین اسلام کی دعوت دی ہے. لہٰذا انہوں نے کچھ نہیں کہا، واپس چلے گئے. اب شوہر ابھی کفر کی حالت میں ہے، بیوی زینب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی ہیں. زندگی یوں ہی گزرتی گئی. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ گھرانہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ اور آپ کی بیٹیاں اور چند لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو اسلام قبول کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ تو فلاں 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 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام برحق ہے، لہٰذا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کے ابا جان کو اچھی طرح جانتا ہوں، زینب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کے ابا جان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن میں مکے کا ایک بڑا آدمی ہوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں نا تو لوگ مجھے تانا دینے لگیں گے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے اپنا دین بدل لیا ہے، لہٰذا میں ابھی اپنا دین بدل نہیں سکتا۔ انہوں نے کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ہوا یہ کفار مکہ نے آ کر ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک پیشکش بھی ظاہر کی تھی، گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ آ کر انہوں نے پیشکش ظاہر کی کہ تم زینب کو طلاق دے دینا، ہم قریش کی سب سے اچھی خاتون سے آپ کا نکاح کروائیں گے، لیکن یہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، زینب رضی اللہ عنہ بھی بہت محبت کرتی، انہوں نے کہا کہ قسم اللہ کی لا واللہ انی لا افارق صاحبتی، میں اپنی بیوی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم جس خاتون کا آفر مجھے دے دو، لیکن میں اپنی بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، میں ہرگز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ مکے کے حالات سنگین ہو گئے، مسلمانوں نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، لیکن یہ دونوں زینب رضی اللہ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں مکے ہی میں ہیں، زینب مسلمان ہے اور ابو العاص ابھی بھی کفر کی حالت ہی میں ہے۔ ہوا یہ کہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، مسلمان اور کافروں کے درمیان سب سے بڑی لڑائی اور سب سے پہلی لڑائی واقع ہوئی جنگ بدر کی شکل میں۔ جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا تو ابو العاص رضی اللہ عنہ جنگ میں شرکت کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، کیوں شریک ہوں گے وہ؟ سامنے ان کے سسر صاحب آنے والے ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، جا کر وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کیوں ماریں گے؟ یہ جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر کفار نے دیکھا کہ ابو العاص جنگ میں آنے کا ارادہ نہیں رکھ رہے ہیں، انہوں نے زبردستی ان کو کھینچ کر لے کر گئے اور کہا کہ تم کو جنگ میں شریک ہونا ہی ہے، تم مکے کے بڑے لوگوں میں سے ہو، جنگ میں شریک ہونا تمہارا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا پہلے کیف وہ آئے، جنگ میں شریک ہوئے، لہٰذا مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح نصیب کی، 70 لوگ کفار میں سے مارے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان 70 قیدی لوگوں میں سے ابو العاص کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ سارے لوگ جو بھی قیدی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے گئے۔ مسلمانوں نے آپس میں معاہدہ اور ایک مشورہ یہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی قیدی ہیں وہ فدیہ دے کر اپنی قیدی کو چھڑا کر لے کر جائیں۔ اسی طرح زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر قیدی بن گئے ہیں، نبی کے دربار میں ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنے داماد سامنے ہیں، نبی کے داماد ہیں وہ ابو العاص رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمودات تھے، جو احکامات تھے، اسی کو ترجیح دی۔ اپنے داماد سامنے ہیں لیکن پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں، جب تک فدیہ نہیں آیا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھی نہیں چھوڑا۔ لہٰذا مکے میں زینب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے شوہر کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ سارے لوگ مکے والے آ رہے تھے اور فدیہ دے دے کر اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے جا رہے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کچھ مال دے کر ایک شخص کو بھیجا، جاؤ ابو العاص کو چھڑا کر لے کر آنا۔ آئے، وہ مال لے کر آئے، جیسے ہی آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے پاس آ کر، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے یہ فدیہ دیا ہے، مطلب ان کے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا ہے، لہٰذا آپ ان کے شوہر کو چھوڑ دینا۔ وہ مال نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قیمتی ہار وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں تو رق لها رقة شدیدة، تو کہتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے حسن کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس ہار کو دیکھا، اس قیمتی ہار کو دیکھا تو آپ کا دل نرم پڑ گیا، آپ رونے لگے۔ وجہ کیا تھی معلوم؟ یہ وہی ہار تھا جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے سے نکال کر زینب رضی اللہ عنہ کے گلے میں پہنائی تھی ان کی شادی کے دن۔ جیسے ہی نبی نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کو خدیجہ کی یاد آ گئی، خدیجہ یہ ہار پہنا کرتی تھی، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ مجلس کے سارے لوگ خاموش ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، ان رأیتم، دیکھو اگر تم مناسب سمجھتے ہو، ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها،
کہ زینب کا جو قیدی ہے شوہر کی شکل میں اس کو تم یوں ہی آزاد کر دو اور اس کا ہار بھی تم واپس کر دو تو بہت اچھی بات ہوگی۔ صحابہ نے فوراً لپکے اور کہا کہ فقالوا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم ایسے ہی کریں گے، ابو العاص کو چھوڑ بھی دیں گے اور جو مال فدیے کی شکل میں زینب نے بھیجا ہے اس کو بھی لوٹا دیں گے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ، اب اس کے بعد نبی نے کیا کیا معلوم؟ جب ابو العاص کو چھوڑ رہے تھے نبی نے ان سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھ سے وعدہ کرنا مکہ جانے کے بعد تم زینب کو مدینہ واپس بھیج دو گے، مدینہ تم بھیج دو گے، کیونکہ زینب ابھی تک مدینہ ہجرت نہیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی فکر تھی، انہوں نے داماد سے وعدہ لیا اور کہا کہ تم کو میں چھوڑ رہا ہوں مگر اس شرط اور اس وعدے کے ساتھ مکہ جانے کے بعد تم میری بیٹی کو صحیح سالم مدینہ پہنچا دو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکہ آئے۔ مکہ آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، زینب رضی اللہ عنہ سے، جب مکہ آئے تو زینب نے دیکھا کہ ہار بھی واپس آ گیا ہے، شوہر بھی واپس آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، بہت خوش ہوئی۔ اب ابو العاص کہتے ہیں اپنی بیوی سے تم سفر کی تیاری کرو، تمہیں مدینہ جانا ہے۔ انہیں بہت تعجب ہوا، کیوں جانا ہے مدینہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، آپ کے ابا جان نے مجھ سے وعدہ کرایا ہے کہ میں تم کو صحیح سالم مدینہ چھوڑ آؤں گا، لہٰذا تمہیں ابھی مدینہ چلنا ہے۔ ابھی کافر ہیں لیکن وعدہ ایسا نبھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان بھی آج کے زمانے میں ایسا وعدہ نہیں نبھاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ابا جان نے وعدہ لیا ہے مجھ سے، لہٰذا چلو مدینہ جانا ہے۔ سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ ہند بنت عتبہ ایک صحابیہ ہیں، ایک خاتون ہیں، وہ آتی ہیں ان کے پاس، آ کر کہتی ہیں زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مدینہ جا رہی ہو اپنے والد کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے معاملے کو ٹال دیا کیونکہ اس زمانے میں ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اگر کسی کو معلوم ہو جائے نا تو ہنگامہ مچا دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے راز افشا کرنا نہیں چاہا اور یہ کہہ دیا کہ ابھی کچھ خاص ارادہ نہیں ہے بول کر بات ٹال دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ارادے کچھ خراب نہیں ہیں، میں آپ کے پاس نیک ارادے سے آئی ہوں، تم ہجرت کر رہی ہو مجھے معلوم ہے، کچھ ضرورت ہو تو بتانا میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی، پیسوں کی ضرورت ہو تو بتاؤ میں پیسے دوں گی، کچھ زیادہ راہ چاہیے تو زیادہ راہ دوں گی، کچھ اور مدد بھی چاہیے تو بتاؤ میں مدد کروں گی۔ مگر زینب رضی اللہ عنہ نے بات کو ٹال دیا اور راز افشا ہونے نہیں دیا۔ اور ابو العاص جو مکہ آئے تھے نا، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ زینب کو مدینہ چھوڑ آنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو، زید بن حارثہ اور ان کے ساتھ اور ایک انصاری صحابہ کو وادی یأجج، مکے سے 8 کلومیٹر دور ہے یہ وادی، وہاں بھیجا تھا کہ مکے سے میری بیٹی آ رہی ہے اور تم اس مقام پر رکے رہنا، جب بیٹی آئے گی تو لے کر تم واپس مدینہ آ جانا۔ تو یہ لوگ دو صحابہ وہاں انتظار کر رہے تھے۔ اب کنانہ، یہ کنانہ کون ہے؟ ابو العاص کے بھائی ہیں، تو گویا کہ دیور کے ساتھ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس وقت تک شرعی مکمل احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو یا پھر مورخین نے، مفسرین نے اور محدثین نے ایک بات یہ بھی لکھی اس کی شرح میں کہ اگر عورت کا کوئی نہیں ہے اور مجبوراً کسی غیر کے ساتھ اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، ایسی مجبوری ہے کیونکہ یہاں زینب کا کوئی نہیں ہے، شوہر ایسی حالت میں کہ وہ آ کر چھوڑ نہیں سکتا، لیکن ابھی ان کو وعدہ نبھانا ہے، مکہ مدینہ جانا ہے، تو ایسے وقت میں کسی نیک انسان کے ساتھ وہ سفر کیا کرتی تھی۔ اس زمانے اور ہر فرد کا ایک الگ الگ مسئلہ ہے، ہم یہی ایک حکم سارے لوگوں پر منطبق نہیں کر سکتے، جب کسی کے پاس یہ مسئلہ آئے گا تو اس کے مطابق الگ حکم اس کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا زینب رضی اللہ عنہ کو تیاری کرنے لگے سفر کی۔ کفار مکہ کے درمیان جو ان کے دیور ان کو لے کر جا رہے تھے کنانہ، انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک چھوٹی سی غلطی انہوں نے کر دی۔ زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر آ رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا، دن دھاڑے سارے لوگوں کے سامنے زینب رضی اللہ عنہ کو مکے سے لے کر جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے دیکھا اور سارے لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے، آپس سے بات چیت کرنے لگے کہ یہ مکے کی خاتون ہے، مکے میں رہنے والی ہے، اور یہ آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے لے کر جا رہا ہے اتنی ہمت سے۔ لہٰذا انہوں نے مارنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو واپس پکڑ کر لے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا جب تک کنانہ اور زینب رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے، مکے سے قریب ایک مقام ہے ذی طویٰ اس کا نام ہے، وہاں تک پہنچے تھے تو کافی لوگ آ کر ان کو ڈھونڈنے لگے۔ حباد ابن اسود ایک نام ہے، ایک آدمی ہے، اس نے سب سے پہلے ان کو دیکھ لیا اور ان کے قریب گیا۔ جب یہ قریب آئے نا تو دیکھتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ اس وقت حمل سے تھی، وہ حاملہ تھی اس وقت۔ وہ آیا، حباد ابن اسود نامی ایک شخص نے، کافر شخص نے آ کر اس نے تلوار اٹھا دی
روکنے کے لیے، مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اس نے۔ جیسے ہی کنانہ نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی کمان اٹھائی اور اپنا تیر نکالا۔ وہ بہت ماہر تیر انداز تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ایک قدم بھی سامنے آئے گا تو میں تیر اس کے گلے میں ٹھوک دوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے کہے تو سامنے والے سارے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کرے گا تو میں تیر اس پر چلا دوں گا۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کو اتنا خوف ہوا اور اس وقت اتنی پریشانی ہوئی کہ اللہ اکبر، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ بہت پریشان ہو گئی، بہت درد سے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جیسے ہی کنانہ نے یہ معاملہ دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے اور ان کی حفاظت بہت اچھے انداز سے کرنے لگے۔ پھر ابو سفیان، جو اس وقت ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے رضی اللہ عنہ، وہ آتے ہیں اور آ کر کنانہ سے کہتے ہیں کہ اپنی تیر نیچے رکھو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی تیر کو نیچے رکھو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آتے ہیں وہ ابو سفیان کنانہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانیہ، ایک مکے کی خاتون کو تم لوگوں کے سامنے دن دہاڑے لے کر جا رہے ہو، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ عرفت مصیبتنا ونکبتنا وما دخل علینا من محمد کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے، جو مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں تم جانتے ہو، کیونکہ بدر کا واقعہ ابھی ہوا تھا، زخم تازے تھے ان کے۔ تو اگر یہ کوئی خاتون محمد کی بیٹی کو ایسے ہی سارے لوگوں کے سامنے لے کر جائے تو کفار مکہ کیا سمجھیں گے کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے، کہ تم نے سب کو للکارا ہے، لہذا تم ایسا کرو، تم لے کر جاؤ، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہم روکنے والے نہیں، محمد کی بیٹی کو تم لے کر جاؤ۔ ابھی لوگ بہت غصے میں ہیں، بہت گرم ہیں، تم واپس مکہ آ جانا، اور چند دنوں بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، سارے لوگ بھول جائیں، تو راتوں رات آہستہ سے تم لے کر نکل جانا۔ تو لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، زینب رضی اللہ عنہ کو واپس مکہ لے کر آئے۔ جب سارے لوگ اس معاملے کو بھول گئے تھے، راتوں رات آہستہ سے زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل پڑی۔ اب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے جو وعدہ کیا تھا نبی سے، وہاں دو صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ چند دن گزرے تھے کہ دونوں یہ صحابی کنانہ جو زینب رضی اللہ عنہ کے دیور تھے ان کو لے کر نکلتے ہیں، اور یہ جج نامی مقام پر زید بن حارثہ اور انصاری صحابی جو انتظار میں تھے ان کے حوالے کر واپس مکہ لوٹ آتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں ان کی بیٹی زینب، سارا واقعہ سناتی ہیں، تو نبی بہت غصے میں آ جاتے ہیں، نبی کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دارمی وغیرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ظفرتم بفلان وفلان فحرقوا بالنار، کہ جن دو لوگوں نے زینب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، زینب کو سفر میں روکا، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان کو جلا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد رات ہوئی، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر نبی خود کہتے ہیں انی کنت امرتکم بتحریق هذین الرجلین، میں نے ان دو بدبختوں کو جلانے کا حکم دیا تھا نا، لہذا ثم رأیت انه لا ينبغي لاحد ان يعذب بالنار الا اللہ، دیکھو جلانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہی ہے، کسی کو جلانا نہیں، بلکہ جہاں کہیں یہ دکھے ان کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینے والوں کا یہ حکم دیا کہ ان کو مار دینا۔ سنن دارمی کے یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد اس کے محققین نے اس کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب ابو العاص رضی اللہ عنہ ابھی بھی کافر ہی ہیں، زینب رضی اللہ عنہ مدینہ اپنے والد کے پاس پہنچ چکی ہیں، دونوں آپس میں بہت پیار کرتے ہیں، اور اس وقت تک یہ احکامات نازل ہو گئے ہیں کہ ایک کافر ایک مومن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک مومنہ عورت ایک کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا اسلام نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری تعلیمات اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب فتح مکہ سے کچھ مہینے پہلے امام ذہبی کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے 5 مہینے قبل یہ ابو العاص پھر سے تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا بہت امین تھے، سچے انسان تھے۔ انہوں نے جب تجارت کرنے کا اعلان کیا مکے کے لوگوں کے سامنے، تو مکے کے لوگوں نے ان پر بہت سرمایہ لگایا تھا، ان کو بہت پیسہ دیا تھا کہ تم یہ پیسہ لے کر جانا، تجارت کر کے آنا، نفع ہوگا تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، شیئر کر لیں گے۔ لہٰذا مکے کے کئی لوگوں کا مال ان کے پاس تھا، ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے، وہاں کافی فائدہ ان کو ہوا۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں مسلمانوں کے ایک قافلے نے ان پر حملہ کر دیا، مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے نے ان پر حملہ کیا، سارا مال لوٹ لیا ان کا۔ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا،
اسلامی حکومت تھی تو کافر کا مال مسلمان لے لیا کرتے تھے تاکہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, سارا کا سارا مال لے لیا ان کا سارا. جب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو چھپ گئے, ایک پہاڑی کے درمیان چھپ گئے. راتوں رات انہوں نے مدینہ جانے کا رخ کیا, مدینہ پہنچے اور راتوں رات اپنی بیوی زینب کے گھر جاتے ہیں. زینب کے گھر جا کر اپنی بیوی سے درخواست کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کسی انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو وہ کسی بڑے آدمی کے تحت آ کر کہتی کہ تم مجھے پناہ دے دینا. اگر کسی کو پناہ مل جاتی کوئی تیسرا اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. ایک شوہر اپنی بیوی سے گزارش کر رہا ہے مجھے پناہ دے دینا, مجھے تم اپنی پناہ میں رکھ لینا. تو لہٰذا راتوں رات یہ معاملہ ہوا. صبح ہوئی, مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز شروع کرتے ہیں. تو زینب رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ اپنے غرفے سے باہر نکال کر بلند آواز میں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو انی قد اجرت ابا العاص بن الربیع, لوگوں سن لو کہ میں نے ابو العاص بن الربیع کو میری پناہ دی ہے, لہٰذا کوئی ان پر حملہ نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑتی ہے, نبی کو واقعہ معلوم ہی نہیں یہ سب ہوا ہے. نبی سلام پھیرتے ہیں, اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں ایھا الناس هل سمعتم ما سمعت, لوگوں نماز کے دوران جو میں نے سنا ہے کیا تم نے بھی وہ سنا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں ہم نے سنا ہے کہ زینب نے یہ آواز دی کہ اس نے ابو العاص کو پناہ دی ہے. نبی صحابہ سے گفتگو کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں, صحابہ کے سامنے معاملہ واضح کرتے ہیں, اما والذی نفس محمد بیدی ما علمت بشیء مما کان حتی سمعت منه ما سمعتم. لوگوں دیکھو تم سب لوگوں کو ابھی معلوم ہوا ہے نا کہ زینب نے ابو العاص کو پناہ دی ہے, میں ان کا گھر والا ہوں, میں اس کا باپ ہوں, لیکن مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ابو العاص مدینہ پہنچے ہیں اور زینب نے ان کو پناہ دیے ہیں, لہٰذا ان پر حملہ نہ کرنا کیونکہ زینب نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں زینب کے پاس, کہتے ہیں ای بنیہ, اے میری پیاری بیٹی, اکرمی مثوا, اپنے شوہر کی خاطرداری کرنا, ان کی مہمان نوازی کرنا, ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا. ولا یقربنکی, لیکن یاد رکھنا ولا یقربنکی فانکی لا تحلین له ولا یحل لک, تم اسے قریب نہ جانا اور وہ تمہارے قریب نہ آنے پائیں کیونکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو, کیونکہ تمہارا شوہر ابھی بھی کافر ہے, وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے. تم اس کی مہمان نوازی خاطرداری ضرور کرنا مگر اس سے اپنے تعلقات قائم نہ رکھنا بحیثیت شوہر, کیونکہ وہ ابھی بھی کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. سنن الکبریٰ اور مستدرک حاکم کی یہ روایت تھی. اس کے بعد بس 5-7 منٹ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ابو العاص رضی اللہ عنہ کو جہاں قیدی بنا لیا گیا تھا, قیدی نہیں, یہ مکہ آ گئے, مدینہ آ گئے تھے چھپ کر, اور ابو العاص اور زینب اپنی بیوی کی پناہ میں یہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو لوگوں, ان ھذا الرجل منا حيث قد علمتم, اس آدمی سے ہمارے جو رشتہ داریاں ہیں, جو تعلقات ہیں, تم جانتے ہو کہ میرا داماد ہے, میں اس کا سسر ہوں, تم جانتے ہو کتنی محبت ہم اس سے کرتے ہیں. وقد اصبتم له مالا, تم نے اس کا مال ہڑپ لیا ہے. نبی کے اخلاق پر قربان جائیں, نبی کو سارا اختیار تھا, نبی حاکم تھے, نبی کے ایک حکم پر سارے صحابہ نبی کی تعمیل کرتے تھے, حکم کی تعمیل کرتے تھے, مگر نبی جو حقوق تھے سارے لوگوں کو وہ دیتے ہیں. جب کبھی مسلمان کسی قافلے پر حملہ کرتے اور ان کا مال لوٹ لیتے نا, تو یہ مسلمانوں کا مال شمار کیا جاتا تھا, یہ کوئی غلط بات نہیں تھی اس زمانے میں. تو نبی وہی کہہ رہے ہیں فَإِن تُحْسِنُوا, اگر تم احسان کا معاملہ کرو, وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ, جو مال ابو العاص کا تمہارے پاس ہے لوٹا دو, فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ, ہم یہ بات پسند کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ پسندیدہ معاملہ ہے, تم اس کا مال لوٹا دو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. لیکن آگے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ أَبَيْتُمْ, اگر تم مال لوٹانا نہیں چاہتے, تم انکار کرتے ہو کہ مال ہم نہیں لوٹائیں گے, فَهُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, تمہیں پورا اختیار ہے, تم روک لو, تمہیں ناراض نہیں ہو جاؤں گا, تم اپنے پاس روک سکتے ہو اس مال کو. فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ, تم ہی اس مال کے زیادہ حقدار ہو, مگر تم احسان کر کے لوٹا دو تو بہت خوشی ہوگی. جب یہ کہنا تھا تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بل نردہ علیہ, ہم ضرور لوٹائیں گے ان کے مال کو, کیوں نہیں لوٹائیں گے اللہ کے نبی, ضرور لوٹا دیں گے. سارے لوگوں نے مال لوٹا دیا, حتیٰ کہ اونٹ کی جو رسی بھی صحابہ نے لی تھی نا, ساری کی ساری رسی لوٹا دی. اس کے بعد
ایک آدمی آتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں کہ تم دانشمند انسان ہو، تم مکے کے بڑے انسان ہو، ابھی تک تمہارے ذہن و دماغ میں اسلام کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، تم اسلام قبول کر لو، اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ جو مال ابھی تمہارے پاس ہے وہ سارا کا سارا تمہارا ہو جائے گا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو العاص نے کہا کہ میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے نہیں کر سکتا، یہ کفار کے لوگوں کا مال ہے، مکے کے لوگوں کا مال ہے، میں ان کا مال واپس لوٹاؤں گا، پھر سوچوں گا اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر نبی کے سامنے اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی معلوم؟ آگے بتاؤں گا میں آپ کو۔ کہتے ہیں جب نبی نے ان کو مال دیا، یہ مکہ واپس آ گئے، مکہ واپس آئے اور آ کر سارا مال لوگوں کو لوٹا دیا، جن جن کا مال تھا ساروں کو لوٹا دیا، اور پوچھتے ہیں یا معشر قریش، قریش کے لوگوں، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه، کوئی انسان ایسا بھی باقی ہے جس نے اپنا مال نہ لیا ہو، وہ آ کر اپنا مال لے کر چلا جائے؟ سارے لوگ کہتے ہیں کہ لا فجزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سارے لوگوں کا مال لوٹا دیا ہے، اور جو نفع پہنچا تھا سارا آپ نے لوٹا دیا۔ اس کے بعد ان کی تعریف کرتے ہیں، ابو العاص کی تعریف کرتے ہیں، فقد وجدناک وفیا کریما، ہم نے آپ کو امانت دار تاجر پایا ہے، آپ بہت سخی انسان ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کفار مکہ کے سامنے علل اعلان یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارا مال لوٹا دیا نا، اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد واللہ قسم اللہ کی ما منعنی من الاسلام، اسلام قبول کرنے سے میری کوئی چیز مانے نہیں تھی جب میں مدینے میں تھا، رسول اللہ نے میرے پاس پورا مال لوٹا دیا، اگر میں اس وقت اسلام قبول کرتا اور مدینے ہی میں رہ جاتا تو تم لوگ کیا کہتے معلوم؟ اللہ تخوف ان تظنوا انی انما اردت ان آکل اموالکم فلما اداها اللہ الیکم وفرقت منه اسلمت، جب میں مدینے میں رہ کر اسلام قبول کر لیتا تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں مال لوٹنے کے لیے، تمہارا مال ہڑپ کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ میں نہیں آنا چاہتا، لہٰذا تمہارا اس برے گمان کو دور کرنے کے لیے میں مکہ آیا ہوں، تمہارا مال لوٹایا ہوں، اب میں دوبارہ اسلام کا اعلان کرتا ہوں اور واپس میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اعلان کرتے ہیں، سارے لوگوں کا مال لوٹاتے ہیں اور واپس پوری امانت داری سے ساروں کا مال لوٹانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دوبارہ واپس پہلے سے تھے، نبی نے زینب کو ان کے گھر بھیج دیا، ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب اس کے علاوہ چند اسباق اور چند فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، چونکہ وقت طویل ہو گیا، انشاءاللہ ان فوائد کو میں اگلے درس میں بیان کر کے ہمارے اصل سیرت نبی کے موضوع پر جس کو ہم نے موقوف کیا تھا اس پر ہم انشاءاللہ آتے ہیں۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت پڑھنے سمجھنے، ان کی جو قربانیاں ہیں جو انہوں نے دین اسلام کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، رب العالمین ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے اور اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔